السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان کا اختتام ہے، زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت قریب ہے۔ مختلف احباب نے زکوٰۃ الفطر کے سلسلے میں سوالات بھیجے ہیں اور اس کے جواب کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس سے قبل بھی یہ مسئلہ بیان کیا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی احباب کا اصرار ہے کہ نہیں، پھر سے اس کا جواب دیا جائے، جبکہ یہ مسئلہ ہمارے کچھ احباب نے بحث و تحقیق کے نام پر الجھا دیا ہے، اور اس سلسلے میں ایک معرکہ شروع ہو گیا ہے اور ہر ایک اپنے موقف کو ثابت کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہمارے بعض اخوان جو ہے قیمت کی ادائیگی، پیسے کی ادائیگی پر زور دے رہے ہیں، یعنی پیسہ ہی ادا کرنا چاہیے، وہی بہتر اور افضل ہے۔ تو اس پس منظر میں یہ سوال لوگوں نے کیا ہے، تو اس سلسلے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو منہج مقرر کیا ہے، اس منہج سے ہمیں انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ یہ اصول اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے۔ نبی کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، صحابہ کے طریقے کو نظر انداز کر کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کتاب و سنت اور فہم سلف، یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا قرآن پاک کے اندر، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول جو دیں لے لو، جسے روک دیں رک جاؤ۔ اور جب اللہ اور رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر اس سے سر منہ انحراف انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے، کسی مومن کو اس سے انحراف کرنے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے، اسے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ یہ ضابطہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو جب تک مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت۔ تو کتاب و سنت کو انسان کو اپنانا چاہیے اور اس کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ اختلاف یہ انسانی فطرت میں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، ہر ایک کے سوچنے کا سمجھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کو طول دینا اور اختلاف جب ہو جائے تو اس میں انانیت پر اتر آنا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ علماء کی شان تواضع، علماء کی شان تواضع ہے، تواضع اختیار کرنا چاہیے، بڑا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور کتاب و سنت کو اپنے آراء، اپنے خیالات، اپنے اجتہادات پر ترجیح دینی چاہیے، اور منہج سلف کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔
یہ صحیح منہج ہے، صحیح طریقہ. لیکن ہوتا یہی ہے کہ آج چونکہ شیخ گوگل موجود ہیں اور نیٹ کی سہولیات ہیں جو ہے، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہے اجتہاد کی راہ پر، ڈگر پر چل پڑے ہیں، اور جو ہے ہر ایک اپنی اپنی رائے کو لے کر اس قدر اس پر جم جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی تنقیص، ایک دوسرے کی تحقیر پر اتر آتے ہیں، اور سلف کے منہج کو بالائے طاق. اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تنقیص کرنا، تحقیر کرنا، تذلیل کرنا، یہ غلط چیز ہے. یہ غلط چیز ہے. اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. علماء کے ہاں تواضع چاہیے. علماء جو ہے کبر و غرور سے بچنا چاہیے. اور جب اس طرح کی چیزیں آئیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ سلف کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے جو ہے کتاب و سنت پر سر تسلیم خم کرتے، اور جو کتاب و سنت سے ثابت ہو اس کو مان لے، اور قیل و قال کا دروازہ نہ کھولے. قیل و قال کا دروازہ نہ کھولے، اور یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا تو اس کو ہم ثابت کر کے ہی رہیں. آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ لوگ منوانے کے چکر میں رہتے ہیں کہ جو بات میں نے کہہ دی ہے اس کو مانو، جو میں صحیح سمجھ رہا ہوں وہی صحیح ہے، اس کو مانو. جو ہے منوانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام بتا دینا ہے. ہم جو جانتے ہیں ہم بتا دیں اور اس کے بعد بات ہے. لیکن نہیں، آج تو ایسا لگتا ہے کہ آج بھی اگر ہماری حکومت آ جائے تو ہم ڈنڈے کے زور سے اپنے مسائل کو منوائیں گے. جیسے جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں ڈنڈے کے زور پر جو ہے مامون نے، معتصم نے منوانے کی کوشش کی تھی اپنی بات کو ڈنڈے کے زور سے. تو آج بھی اگر ڈنڈا مل جائے ہاتھ میں تو لوگ جو ہے اپنی آرا کو ڈنڈے کے زور سے منوائیں گے کہ نہیں یہی کرو. یہ غلط چیز ہے، یہ غلط موقف ہے. آپ نے تحقیق کی، ایک تحقیق میں آپ کو بات معلوم ہوئی، آپ نے بتا دیا، خلاص آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب اس پر اتنا انرجی صرف کی جائے، اتنی انرجی سے لکھتے لکھتے رہے، صفحات کے صفحات بھرتے چلے جائیں آپ، یہ غلط ہے، اس کے لیے نہیں ہے آپ. تو بہرحال جو صورتحال اختیار کر اس وقت جو ہے پیدا ہوئی ہے زکوٰۃ الفطر کے نام سے، یہ امت ویسے ہی انتشار کی شکار ہے، جماعت انتشار کی شکار ہے، اختلاف کی شکار ہے. اب اس میں اس طرح کے شگوفے چھوڑ کر کے جماعت کو اور امت کو لڑانا یہ اچھی بات نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. اختلاف سے، انتشار سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوئی ایسا شگوفہ نہ چھوڑا جائے جس سے جماعت منتشر ہو، جس سے امت منتشر ہو. جو ہے انسان کو جو ہے ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ امت انتشار سے، جماعت انتشار سے بچے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے احباب کو اللہ تعالی تواضع عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کی جو ہے کو فالو کرنا، اور کتاب و سنت کی کو اختیار کرنا، اور اس کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دیکھتے ہیں اس مسئلے میں جو اس وقت زکوٰۃ الفطر کے سلسلے میں قیمت دی جائے کہ غلہ دیا جائے. آئیے دیکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. پہلے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقرر کیا ہے. غلہ مقرر کیا ہے یا قیمت مقرر کی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کیا ادا کرتے تھے، ان کے ماحول میں چلتے ہیں آج سے 14 سال پیشتر. چنانچہ اس سلسلے میں جب ہم 14 سال پیشتر جاتے ہیں تو ہمیں اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کا جو طریق ملتا ہے
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت پر ہماری نگاہ پڑتی ہے، جسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے جس کی تصحیح فرمائی ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1594 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 1827۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو فرض قرار دیا، فرض کیا ہے۔ مقصد طہرة للصائم من اللغو والرفث، روزے دار کے روزوں کی تطہیر ہو جائے لغویات سے، الٹی سیدھی باتوں اور الٹے سیدھے کاموں سے، وطعمة للمساکین، اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام۔ دو بنیادی مقصد زکاة الفطر کی فرضیت کا اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا۔ ایک تو روزے کی تطہیر ہے، صیام کی تطہیر ہو جائے، اور دوسرے مسکین، طعمة للمساکین، مسکین کے کھانے کا انتظام۔ من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ، جس نے صلاۃ عید سے پہلے ادا کر دیا تو اس کی یہ زکوٰۃ مقبول زکوٰۃ کے فہرست میں داخل ہو گئی۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، اور جس نے صلاۃ عید سے کے بعد ادا کیا تو یہ صدقات میں سے ایک صدقہ شمار ہوگا۔ اس حدیث پاک نے واضح کر دیا کہ زکاة الفطر کی ادائیگی کا مقصد طعمة للمساکین ہے، مسکین کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، غذا کا انتظام کرنا ہے، اس کی خوراک کا انتظام کرنا ہے، یہ مقصد ہے۔ اس لیے زکاة الفطر ادا کرتے ہوئے اس مقصد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ مقصد ہمارے سامنے ہونا کہ اس کے لیے ہمیں غذا کا انتظام کرنا، طعمة للمساکین۔ دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طعمہ میں کیا مقرر کیا ہے، اللہ کے نبی نے کیا مقرر، قیمت مقرر کی ہے یا غلہ مقرر کیا ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، بخاری 1503، مسلم 984 نمبر کی حدیث ہے، اور ابو داؤد 1595، ترمذی 670 اور 672، اور ابن ماجہ 1826 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعا من تمر او ساعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر میں جو ہے زکاة الفطر کو فرض قرار دیا۔ کیا فرض کیا؟ ساعا من تمر، ایک سا کھجور، اور ساعا من شعیر، اور ایک جو ہے ایک سا یا ایک شا جو ہے جو۔ یہی عام طور سے غذا تھی مدینہ اور جزیرۃ العرب میں۔ اس وقت کھانے کے طور پر، غذا کے طور پر جو چیز استعمال یا کھجور ہوتی تھی یا جو میسر تھی، دوسری چیزیں بہت کم تھیں۔ چاول کا وجود ہی اس وقت نہیں تھا جزیرۃ العرب میں، اور کہیں ذکر ہی نہیں ہے چاول کا۔ کھجور عام طور سے کھا کے گزارا کرتے تھے، یا جو کہ روٹیاں میسر ہوتی تھی، گندم بھی فراوانی کے ساتھ نہیں ملتا تھا۔ تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحدید دی، ایک سا کھجور ہو یا ایک سا جو ہو۔ پیمانے کا اعتبار کیا تھا، قیمت کا اعتبار نہیں کیا تھا۔ اس لیے کھجور اور جو، ظاہر ہے کہ دونوں کی قیمتوں میں فرق رہا ہوگا، لیکن قیمت کا اعتبار نہیں کیا، پیمانے کا اعتبار کیا کہ ایک سا۔
غلام ہو آزاد ہو، مرد ہو عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، شرط یہ ہے کہ مسلمان، اور مسلمان پر اس کو فرض قرار دیا، اور لوگوں کی عیدگاہ جانے سے پہلے نکالنے کا حکم دیا، اس کو نکال پہلے اس کو ادا کر دیا جائے۔ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر اور حکم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا کہ غلہ دیا جائے، جو غذا کے طور پر قوتیت، جس کے اندر پر قوت کے طور پر جو استعمال ہوتا ہے، غذا کے طور پر جو چیز استعمال ہوتی ہے۔ دوسری حدیث اس سلسلے میں صحابہ کا طرز عمل کیا تھا، صحابہ کیا ادا کرتے تھے، پیسہ ادا کرتے تھے، درہم و دینار ادا کرتے تھے، یا غلہ جات میں سے ادا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری 1506، مسلم 985، ابو داود 1616، ترمذی 673 نمبر کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کننا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقط او صاعا من زبیب۔ دیکھ لیجیے، ہاں ایک سا ہر چیز سے، ہر غلے سے، چاہے وہ جو ہو، چاہے گندم ہو، چاہے وہ کھجور ہو، چاہے وہ پنیر ہو، چاہے وہ کشمش ہو۔ اور ظاہر ہے ان کی قیمتوں میں بھی اختلاف پایا جاتا تھا، لیکن قیمت کا اعتبار نہیں کیا گیا تھا، غلہ جات میں سے صحابہ ادا کرتے تھے، یہی تھا، یہ نہیں کہا کہ ہم قیمت دیتے، حالانکہ درہم و دینار موجود تھا، نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم و دینار مقرر کیا، اس کی مقدار بتائی، اور نہ ہی صحابہ درہم و دینار ادا کرتے تھے۔ تو بخاری اور مسلم کی یہ متفق علیہ روایات، ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مقرر کیا اس کے لیے واضح طور سے موجود ہے، اور دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو یہاں طرز عمل تھا، جو طریقہ تھا، وہ بھی سبیل المومنین جو تھا وہ بھی واضح ہو گیا ہمارے سامنے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان کے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو اختیار کر لیں، جو ہے اس میں چوں اور چرا نہ کریں، قیل و قال کا دروازہ نہ کھولیں، اسی میں عافیت ہے، کوئی اختلاف نہیں رہے گا۔ اس کتاب و سنت کے اس بیان پر عمل پیرا ہو جائیں، تمام اختلافات ختم ہو جائیں۔ اللہ اور رسول کی طرف دعوت دی جائے تو آمنا صدقنا ہمیں کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اور صحابہ نے یہ عمل کیا ہے، اس پر جو ہے ہمیں اسے تسلیم خم کر دینا ہے۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة من امرهم۔ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو ایک مسلمان کو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اب آئیے دیکھیے بعد کے ادوار میں لوگوں نے کیا اختیار کیا۔ اولاً جمہور علماء امت نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے کہ صدقۃ الفطر میں غلہ ہی دینا ہے، غلے کے علاوہ نقدی میں صدقۃ الفطر دینا جائز نہیں ہے۔ جمہور علماء امت کا، چاہے وہ مالکیہ ہوں، شوافی ہوں، حنابلہ، تو مالکی، شافعی، حنبلی، ان تمام کے ہاں اس بات پر متفق ہیں کہ قیمت نہیں ادا کی جائے گی، غلہ ہی ادا کیا جائے گا۔ یہ تو جمہور کا موقف ہے، اور جو ہے کتاب و سنت کو پیش نظر ان لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا، جمہور علماء امت کا۔ دوسرے قول اس سلسلے میں قول آیا احناف کی طرف سے، جو احناف کا قول ہے کہ نقدی میں نکالنا جائز ہے، یہ نہیں کہا بہتر ہے، افضل ہے، ان کے ہاں بھی افضل بہتر غلہ ہی ہے، لیکن کہتے ہیں جائز ہے۔ حنفیہ کا مذہب جو ہے اس میں جواز کا ہے کہ قیمت بھی دے سکتے ہیں، قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ تیسرا قول اس سلسلے میں ہے
کہ جو ہے ضرورت کے وقت، مصلحت کے وقت، ضرورت کے وقت نقدی کی شکل میں زکوٰۃ الفطر دی جا سکتی ہے، اور یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا موقف ہے، یہ ضرورت کے وقت جو ہے دینا جائز۔ یہ 3 اقوال ہیں، اگر علماء کے اقوال دیکھے جائیں تو یہ 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول جمہور علماء امت کا ہے، جو صحابہ کا طرز عمل تھا اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، اس پر جمہور علماء اس بات پر قائم ہیں کہ قیمت نہیں بلکہ غلہ ہی دینا ہے۔ دوسری طرف 2 قول، ایک طرف احناف کا قول ہے کہ غلہ دینا جائز ہے، بہتر اور افضل، اور یہ نہیں کہا، جواز کا فتویٰ ہے، حنفیوں کا فتویٰ جواز کا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے دوسرا جو ہے قول ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے کہ مصلحت اور ضرورت کے تحت جائز ہے، عام حالات میں نہیں، ضرورت پڑ جائے تو جائز ہے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف ہے اس سلسلے۔ اب ایسی صورت میں ان تینوں اقوال میں کون سا قول کتاب و سنت سے اقرب ہے، کن کا قول قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اس کو ہمیں اخذ کرنا چاہیے، فالو کرنا چاہیے۔ واضح ہے، بخاری مسلم کی روایات آپ کے سامنے ہیں، جس کے اندر کوئی یہ نہیں کہتے بھائی تو ضعیف ہے، تو صحیح ترین موقف ہے، رسول کا فیصلہ ہے، صاحب کا عمل ہے۔ اب اس کو چھوڑ کر اتنی زور صرف کیا جائے کہ نہیں قیمت دو، قیمت دو، قیمت دو، یہ مسئلہ اتنا طول دینے کا تھا ہی نہیں۔ اب اس سلسلے میں جو ہے جو صورتیں اختیار کی جاتی ہیں، لوگ بہت سی چیزیں لائیں۔ ایک تو استدلال جن لوگوں نے قیمت کا دیا ہے، ضرورت کے تحت جو لوگ قیمت کو قائل ہیں، ضرورت کے تحت، وہ مصلحت کے تحت، ضرورت کے تحت جو ہے، ان لوگوں کا استدلال ایک جو ہے معلق روایت ہے صحیح بخاری کی، ایک معلق روایت ہے صحیح بخاری کی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے کہ یمن والوں سے، جن کو یمن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھیجا تھا، مقرر کیا تھا یمن میں وہاں کا عامل اور گورنر بنا کر کے، تو انہوں نے کہا تھا یمن والوں سے، یوتونی بعرض ثیاب خمیس و لبیس من الصدقة مکان الشعیر والذرة اہون علیکم وخیر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، کہ تم جو ہے زکوٰۃ میں کپڑے وغیرہ جو ہے دیا کرو، جو اور مکئی کی جگہ پر، یہ جو ہے تمہارے لیے بھی آسان ہے اور صحابہ کے لیے بھی زیادہ بہتر اور مفید ہے۔ یہ لے کر کے جو ہے لوگ چلا رہے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے بارے میں تھا، یہ صدقہ فطر کے بارے میں، زکوٰۃ الفطر کے مسئلے میں یہ بات نہیں تھی۔ یہ زکوٰۃ یمن سے زکوٰۃ الفطر جو ہے مدینہ نہیں بھیجا جاتا تھا، یہ واضح ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ وصول کر کے بھیجی جاتی تھی، زکوٰۃ بھیجی جاتی تھی اور دوسری چیزیں جو ہے بھیجی جاتی تھی۔ زکوٰۃ الفطر جو ہے یمن ہی میں جو ہے غریبوں میں تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم پر عمل ہوتا تھا، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو اس سے استدلال جو ہے اور جو ہے کرنا یہ صحیح نہیں، اور یہ معلق روایت ہے صحیح بخاری کی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ مرفوع روایات موجود ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ موجود ہے، تو اس سے سارا لینا اور جو ہے یہ بھی ایک محل نظر معاملہ ہے۔ بہرحال وہاں پر جو ہے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، وہ صدقۃ الفطر کا معاملہ نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں نہیں کہہ رہے تھے، وہ زکوٰۃ کے بارے میں، عشر کے بارے میں جو ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، کیونکہ مدینہ بھیجنا جو ہے مشکل تھا، جو ہے مدینہ پہنچانا اس دور میں بھی مشکل تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا تھا ضرورت کے تحت، اگر اسے لیا بھی جائز کیا جائے گا تو ضرورت کے تحت، ضرورت جہاں پیش آ جائے، یہ نہیں عام فتویٰ اس سے دیا جائے گا۔ الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت کے وقت ممنوع چیز بھی مباح ہو جاتی ہے۔
یہ ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، اصول ہے فقہ کا، الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت کے تحت جو ممنوع چیز جو ہے وہ محظور چیز، ممنوع چیز بھی مباح ہو جاتی ہے، لیکن اس کو عام اصول نہیں بنایا جا سکتا ہے، اس کو ضرورت و تقدر بقدرها، ضرورت کو ضرورت پر استعمال کیا جائے گا، اس کو عموم نہیں دیا جائے گا، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے احباب نے بہت سے ادھر ادھر کی جو ہے آثار اور یہ چیزیں پیش کرنے کی کوشش کی ہیں اس سلسلے میں، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اگر یہی طریقہ ہے استدلال کا کہ مرفوع روایات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح بیانات کے مقابلے میں اگر تابعین اور تبع تابعین وغیرہ کے آثار کا سہارا لے کر کے جو ہے استدلال کیا جائے گا، تو یاد رکھیں آپ جو ہے اہم ترین جو مسائل ہیں، جو آپ کے امتیازی مسائل سمجھے جاتے ہیں، آمین، رفع دین، فاتحہ خلف الامام، جو ہے ان چیزوں کو بھی آپ نہیں بچا پائیں گے۔ اگر استدلال کا یہی طریقہ جیسے ہمارے بھائیوں نے استدلال کیا ہے قیمت دینے پر بعض آثار سے، تو اگر یہی طرز عمل ہے استدلال کا کہ مرفوع روایات کے مقابلے میں جو ہے آثار سے استدلال کریں گے آپ، تو آپ مرد عورت کی نماز میں جو ہے تفریق آپ کو کرنی ہوگی، فاتحہ، آمین، رفع یدین سے ہاتھ دھونا پڑے گا، یاد رکھیں۔ تو یہ طرز استدلال جو ہے جب مرفوع روایات موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل، صحابہ کا طرز عمل موجود ہے، تو اس کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ جو ہے اپنے ایک بات کہہ دیا تو اس کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے دائیں بائیں آگے پیچھے سے جو ہے اس کو ثابت کرنے کے پیچھے پڑے رہیں اور آثار لے کر کے آئیں اور جو ہے پیش کریں گے نہیں تو ایسا تو ہوتا تھا اور اتنا، یہ غلط طریقہ ہے۔ جب مرفوع روایت آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل آ گیا، صحابہ کا عمل آ گیا، تو پھر اسی پر انسان کو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اسی پر سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ اصل قیمت ہے، اصل قیمت نہیں بلکہ اصل غلہ ہے، قیمت کا ادا کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ زکوٰۃ الفطر غلے کی شکل میں دی جائے، کیونکہ عبادات تمام کی تمام توقیفی ہیں، عبادات توقیفی ہیں، اس میں رائے اور قیاس کا گزر نہیں ہونا چاہیے۔ جس شکل میں جو عبادت مشروع کی گئی ہے وہ عبادت اسی شکل میں ادا کریں گے، تب وہ عبادت قبول ہوگی۔ اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کریں گے تو عبادت وہ مردود ہو جائے گی، وہ عبادت نہیں رہے گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ یہ واضح ہونا چاہیے۔ عبادات توقیفی ہیں، زکوٰۃ الفطر عبادت ہے، یہ بھی توقیفی ہے۔ جس شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اس کو فرض قرار دیا ہے، اسی شکل میں جب ادا کریں گے تب تو وہ قبولیت سے ہمکنار ہوگی، اور اگر اس کی شکل بدلیں گے اپنی طرف سے تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ واضح ہونا چاہیے جو ہے اس سلسلے میں۔ لہذا قیمت دینا عام حالات میں قیمت یہ جائز نہیں ہے، جو ہے غلہ ہی میں سے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہوگا، جیسا کہ نصوص سے جو ہے معاملہ بالکل واضح ہے۔ یہی موقف اہل الحدیث کا ہمیشہ سے رہا ہے، صحابہ کے زمانے سے چلا رہا ہے، سلفی علماء یہی فتویٰ دیتے رہے ہیں۔ شیخ جو ہے ہمارے شیخ الطاف سلفی حفظہ اللہ نے تمام علماء کے فتاوی کو اس سلسلے میں جمع کر دیا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تمام قدیم اور جدید سلفی علماء کے فتاوی کو انہوں نے جمع کر دیا ہے اور پیش کر دیا ہے۔ تمام علماء کا یہ موقف رہا، سلفی علماء نے اس سے سر منہ انحراف نہیں کیا ہے۔ شیخ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ اور شیخ عبداللہ جو حافظ عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ اور دیگر کے فتاوے، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین اور دیگر بے شمار علماء کے فتاوے جو ہے جمع کر دیے گئے ہیں، موجود ہیں، انسان اس کو دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ ان تمام علماء کی تحقیقات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔
جو کہ ان کی تحقیقات جو ہیں کتاب و سنت کے عین مطابق ہیں، قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کے منہج کو نہ ترک کریں، کتاب و سنت کے منہج پر قائم رہیں۔ ہاں، اختلاف رائے آپ کو ہے، ٹھیک ہے، آپ کی تحقیق وہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بزور منوانا اور اس پر پوری انرجی صرف کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں علماء کا جو اسلوب رہا ہے ہمارے زمانے میں، یہ 3 ائمہ البانی، ابن باز، ابن عثیمین رحمہ اللہ کی سیرتیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ عبقری شخصیتیں تھیں، علم کا یہ تینوں سمندر تھے، لیکن ان تینوں کا جو طرز عمل تھا، جو تواضع تھا، جو خاکساری تھی، میرے بھائی اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ ان کے علم کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں ہیں۔ اولاً تو علماء کی فہرست میں ہمارا شمار بھی نہیں ہے۔ طالب علم میں نام لکھانے کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو طالب علم کہیں، اس میں بھی سوچنا چاہیے۔ تو ان علماء کے طرز عمل کو دیکھیں کہ ان کے اندر تواضع کس قدر تھا۔ بھائی آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ریاض میں پروگرام چل رہا تھا، شیخ ابن عثیمین سے پہلے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا ایک دن پروگرام ہوا، دوسرے دن شیخ ابن عثیمین کا پروگرام ہوا۔ تصویر کے بارے میں سوال کیا گیا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے، فوٹوگرافی کہ اس پر تصویر کا اطلاق ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور معروف ہے کہ شیخ ابن عثیمین کا موقف اس میں شیخ ابن باز کے موقف سے الگ ہے، لیکن جب سوال کیا گیا شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے تو انہوں نے کیا کہا کل شیخ ابن باز سے یہ سوال کیا جا چکا ہے، شیخ نے اس کا جواب دے دیا ہے، اب اس کے جواب کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کے جواب کی ضرورت نہیں ہے، وہی کافی ہے۔ اور ہم جیسے لوگ ہوتے تو کود پڑتے میدان میں کہ نہیں شیخ ابن باز نے غلط کہا، ہم صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ طرز نہیں، تواضع، علماء سے تواضع سیکھا جائے اور تواضع اختیار کیا جائے اور انا کا معاملہ نہ بنایا جائے۔ لوگوں نے جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے انا کا مسئلہ بنا کر کے معاملات کو جو ہے طول دینا چاہتے ہیں۔ انا کا مسئلہ نہ بنائے، آپ کی تحقیق ہے، آپ نے پیش کر دی، آپ کی ذمہ داری ادا ہوگی، خلاص آپ اسی کو صحیح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا موقف ہے، لیکن اس پر جو ہے اتنا زور، اتنی انرجی صرف کی جائے کہ دفتر کے دفتر لکھ دیے جائیں اور جو ہے اس کو مسئلہ جو ہے بڑھا کر کے جو ہے آسمان پر پہنچا دیا جائے، یہ صحیح موقف نہیں ہے۔ یہ آپس میں لڑائی جھگڑا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تواضع علماء کی، جس عالم کے اندر تواضع نہیں اس کے علم سے کوئی فائدہ نہیں۔ تواضع ہونا چاہیے، جو ہے انسان کو تواضع اختیار کیا جائے اور مسائل کو جو ہے آپس میں سلجھانے کی کوشش کی جائے، الجھانے کی کوشش نہ کی جائے، اور جب نصوص آ جائے تو اس میں قیل و قال کو دروازہ نہ کرے۔ یہ اہل الرائے کا طریقہ ہے، یہ طریقہ اہل الرائے کا ہے، اہل الحدیث کا نہیں۔ اہل الحدیث کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ اہل الرائے کا ہے کہ قیل و قال کے ذریعے جو ہے معاملات کو الجھایا جائے اور جو ہے اس کو طول دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے سمجھ عطا فرمائے اور کتاب و سنت کی صحیح پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ہر طرح کی قدورت سے پاک رکھے اور پیار محبت کے ساتھ کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر۔